ہے نہیں۔ 26ویں پارہ میں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیا، حالانکہ وہ تو معصوم ہے، پھر گناہ کس کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ ذنب کا جو وہاں معنی ہے 26ویں پارے میں لیغفر لک اللہ ذنبا، وہاں ذنب کا مرادی معنی ہے الزام۔ اب ذرا خیال کرنا، آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کے مشرکین نے الزام لگا رکھے تھے۔ ایک الزامات تھے ہجرت سے پہلے، وہ کہتے یہ مجنون ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، اور ایک بعض الزامات تھے ہجرت کے بعد کہ یہ متشدد ہے، فتوے لگاتا ہے، کسی کا لحاظ نہیں رکھتا اور لڑائی کرتا ہے، دہشت گردی، قتال، جہاد کرتا ہے۔ اب جب صلح حدیبیہ ہو گئی تو اس صلح کا یہ فائدہ ہوا کہ جو غیر مسلم تھے پراپاگنڈا مہم کا شکار، کیونکہ پراپاگنڈا مہم بہت خطرناک ہے۔ اب ہم جہاں بیٹھے ہیں تو جتنے پراپاگنڈا کرنے والے لوگ ہیں نا، تو وہ کبھی کہیں گے یہ عذاب قبر نہیں مانتے، یہ حیات النبی نہیں مانتے، یہ مطلقاً وسیلہ نہیں مانتے، یہ شفاعت نہیں مانتے۔ وہ ایک پراپاگنڈا مہم سے آدمی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح رسول پاک پر بھی مشرکین نے الزام لگا رکھے تھے۔ اللہ نے فرمایا اب ہو گئی صلح، اور صلح کو فرمایا فتح مبین۔ وہ کیوں؟ جب صلح ہو گئی تو لوگوں کو آپ کے قریب بیٹھنے کا موقع ملے گا، اور جب آپ کے قریب لوگ ہوں گے تو ہجرت سے پہلے والے الزام بھی ختم ہو جائیں گے، ہجرت کے بعد والے الزامات بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو وہاں ذنب بمعنی الزامی، یہ جو مولویوں نے گناہ اور پھر اپنے والا گناہ مراد لیا ہے، یہ ان مولویوں کا اپنی دھوکہ دہی ہے اور بات سمجھی کوئی نہیں ہے۔ اور ذنب ذنب اصل کہتی دم کو ہیں، اور مرادی معنی اس کا الزام۔ اور آیت بالکل واضح ہے کہ جب لوگ آپ کے اب صلح کی وجہ سے قریب آئیں گے تو جو الزام ہجرت سے پہلے آپ پہ لگاتے تھے اور پراپاگنڈا کرتے تھے، جو بعد میں لگائے، وہ سب الزامات اللہ نے ختم کر دیے، اور لوگ جب آپ کو دیکھیں گے تو وہ خود سمجھ جائیں گے کہ یہ تو صرف آپ کے خلاف الزامات تھے جن کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ مولوی سعد امیر تبلیغی جماعت انڈیا نے فتویٰ دیا جو مولوی تنخواہ لیتے ہیں وہ فاحشہ عورتوں کے بعد جنت میں جائیں گے۔ تو ان سے پوچھو بھئی فاحشہ عورتیں تو جنت میں جائیں گی، رہبنڈی بھی جائیں گے؟ رہبنڈی کب جائیں گے؟ تو یہ جو رائبنڈی ٹولہ ہے، یہ عقائد بھی ان کے فاسد ہیں، فتوے ان کے عاطل ہیں، اور مذہب اسلام کو یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ جہاں تمام فقہا متفق ہیں کہ ضرورتاً عالم، مولوی، امام، خطیب کوئی بھی ہو تو اس کے لیے تنخواہ لینا جائز ہے۔ جب جائز کام ہے تو پھر فاحشہ عورتوں سے تشبیہ دینا اور یہ کرنا، یہ ظلم عظیم ہے، اور شریعت میں در اندازی، دخل اندازی ہے، اور شریعت سازی ہے۔ تو اب دیکھیں، شرعی امور پر اجرت قرآن سے بھی ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عاملین زکوٰۃ کی اجرت اسی مال سے رکھی ہے۔ پھر امور شرعیہ پر اجرت سب صحابہ کا معمول ہے، تمام امت اس کے جواز پر متفق ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مقصد اگر تنخواہ بنا لیا ہو، رضا للہ نہ ہو، تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک ضرورت ہے، امام ہو، مولوی ہو، کوئی بھی ہو، اس کے بیوی ہیں، بچے ہیں، اس کی اپنی ضروریات ہیں، وہ آپ کی صبح 5 نمازیں پڑھا کے پھر آپ کے بچوں کو پڑھائے، سارا دن مسجد کا خیال رکھے،
ساری ترتیب تو کھائے گا آسمان سے، کھائے گا کہاں سے؟ تو اس کی تنخواہ ہوگی تب کھائے گا۔ بلکہ میں تجھے کہتا ہوں کہ آئمہ اور ان حضرات کی زبردست تنخواہ رکھو۔ پہلے تو 5-6 ہزار دیتے ہیں، ان کو کم از کم 60-70 ہزار روپیہ تنخواہ دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جب مولوی کی تنخواہ بڑھ جائے گی تو مولوی آپ کو بدعات کی طرف نہیں لے جائے گا۔ یہ جو مولوی نے ٹیکس بنا رکھے ہیں، ختم شریف، جمعرات شریف، کول شریف، 11ویں شریف، یہ سارے شریف اس لیے ہیں کہ اس کے بیچارے کی تنخواہ کم ہے۔ اب اس نے کہیں سے بہانے بنا بنا کر بدعتیں بھی کرتا ہے، مال بھی بٹورتا ہے، تو قصور آپ لوگوں کا ہے۔ اس لیے عالم، مولوی، امام مسجد کی تنخواہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، کم نہیں ہونی چاہیے۔ باقی رہبندیوں کو اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ بھائی تبلیغی جماعت، ایک بات ذہن میں رکھ لو، تبلیغی جماعت سے ہماری دشمنی نہیں ہے، نہ یہ موجودہ رہبندی تبلیغی ہیں، ان کو تبلیغی کہنا درست ہی نہیں ہے۔ تبلیغ بلغ ما انزل الیک من ربک، قرآن کی تبلیغ ہے، ان کو کہو رہبندی فرقہ۔ چلہ لگانا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے یا مباح ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہندوستانی ترتیب ہے۔ اور اب انہوں نے جو چلے کے ساتھ شرائط بنائی ہیں تو وہ شرائط فی الدین کا درجہ حاصل کر کے پکی بدعت ہے اپنی طرف۔ ویسے اگر انتظامی امور سمجھ کے چلہ لگائے، 50 دن لگائے، وہ الگ بات ہے، وہ للدین ہے۔ لیکن اب انہوں نے اپنی طرف سے شرائط بڑھا بڑھا کر اس چلہ، شب جمعہ، 6 روزہ، اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ صحابہ بھی چلہ لگاتے تھے 6 روزہ۔ میرے پاس ایک طالب علم پڑھتا تھا، تو اس نے اپنے ابو کو اتنا کہا کہ صحابہ نے کوئی چلہ نہیں لگایا۔ اس نے کہا بے غیرت، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ صحابہ ساری زندگی چلے لگاتے تھے 6 روزے۔ کہتے ہیں یہ ترتیب نبوی، یہ ترتیب مولانا الیاس صاحب کی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب نہیں۔ اگر ان چیزوں کو للدین سمجھا جاتا، جس طرح پہلے ان کا درجہ یہی تھا، تو بدعت نہیں بنتا تھا۔ اب یہ رائے بندیوں نے غلو کیا اور 40ویں 6 روزے، شب جمعہ، فلاں فلاں کو انہوں نے اپنی شرائط کے ساتھ بنی اسرائیل کی طرح ان شرطیں بڑھا بڑھا کے ان کو فی الدین کا درجہ دیا، مقاصد کا درجہ دیا۔ اس لیے علماء کو توجہ کرنی چاہیے۔ موجودہ جو رہبندیوں کا نظریہ ہے اس کے مطابق 40واں 6 روزہ، شب جمعہ، سال اندرون 2 سال بیرون، یہ سب بدعت پہ مبنی ہیں۔ مولانا آپ کے مسائل کے حل جلد، مولانا یوسف لدھیانوی نے آپ کے مسائل کا حل جلد اس میں لکھا ہے حرام ہے۔ پھر تبلیغی کیوں کہتے ہیں چلہ لگانا فرض عین ہے۔ ڈاکٹر عبد الواحد نے اپنی تحریر طارق جمیل کی بے اعتدالیہ میں لکھا ہے طارق جمیل مسلمانوں کو بے غیرت بنا رہا ہے۔ یہ تو بالکل ٹھیک لکھا ہے، یہ تو زبردست لکھا ہے ڈاکٹر۔ ایک گھمن کہتا ہے کہ جب صحابی رسول 3 بار سلام کا جواب دیا تھا، اس وقت اس لیے نہیں سنا تھا کیونکہ جسم کے کانوں کی سماعت کی حد کم ہوتی ہے اور موت کے بعد روح سنتا ہے، اس لیے کہ روح سماعت کی حد تیز ہوتی ہے۔ تو اب گھمن صاحب سے کوئی پوچھے کہ وہاں حضرت سعد کے دروازے پر نبی کریم علیہ السلام کا صرف جسم گیا تھا یا روح بھی اندر تھا؟ لیکن گھومن کا کام ہی گھومنا ہے، اس کا تو اور کام نہیں ہے۔ تو آپ حضرت سعد کے دروازے پر جب گئے تھے تو اندر روح موجود تھی یا نہیں؟ جی۔ ایک دوسرا، تمام للہٹ مفتی عبدالشکور ترمذی سے لے کر مولانا سرفراز خان تک موت کے بعد ان کانوں سے سننے کے قائل ہے، جسم کے کانوں سے۔ یہ گھمنی مذہب کہاں سے آ گیا؟ پہلے تو گھمن کو اپنے للڑوں کے ساتھ موافقت کرنی چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو کان کے ساتھ سماع کا قائل ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ حالانکہ سب ان کے للڑ بد کے اکابر، سب ان کے جو نام لیتے ہیں وہ روح کو جسم کے اندر مانتے ہیں،
اور جسم کے کانوں کے سننے کے قائل ہے۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ گھومن صاحب سے کوئی پوچھے کہ روح سنتی ہے تو روح کے سماع کو اندل قبر کے ساتھ کس نے بند کیا ہے؟ گھومن صاحب نے۔ اگر روحانی سماع ہے، روح کا سماع ہے، تو پھر یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر کے قریب جاؤ تو سنتی ہے، دور جاؤ تو نہیں سنتی، تو اے ڈکا کس لائے روحانی سماع پر؟ تو یہ صرف جہالت کی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقائق سے تعلق نہیں۔ ہمارا یہ طرز جو ہے یہ فقہا والی طرز ہے۔ فقہا نے ایک مسئلہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کے بعد اگر کوئی آدمی گواہ بنائے، رجل تزوج امرأۃ، ایک آدمی نے عورت سے نکاح کیا اور کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو میں گواہ بناتا ہوں، تو تمام فقہاء حنفیہ نے لکھا کہ وہ آدمی کافر شود، وہ آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ لأن اعتقادہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وذالک کفر، اس لیے کافر ہوگا کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری مجلس نکاح کا پتہ ہے، وذالک کفر، اور یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ آگے فرماتی ہیں کہ لا یعلم الغیب حین کان فی الاحیاء فکیف بعد الموت، جب رسول پاک زندہ تھے تو اس وقت آپ غیب نہیں جانتے تھے، بھلا موت کے بعد کیسے غیب جانتی؟ تو ہم کہتے ہیں جب رسول پاک زندہ تھے تو لا یسمع السلام، آپ نے حضرت سعد کا سلام نہیں سنا، کیونکہ درمیان میں پردہ آیا اور معنی آ گیا۔ تو جب زندہ رسول اسباب نہ ہوں تو قریب کا سلام بھی بغیر اسباب کے نہیں سنتے، تو موت کے بعد بھلا کیف بعد الموت، موت کے بعد کیسے سن سکتے ہیں؟ تو یہ فقہا کی طرز ہے۔ باقی گھومن صاحب کو کہو کہ موت کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سنتی ہے، اس پہ اگر جرت اور ہمت ہے تو اس پہ حدیث لا، ورنہ حدیث تجھے نہیں ملے گی تو من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رسول پہ جھوٹ بول کے پورا کافر بنے گا اور مخلد فی النار ہوگا۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا دفن کرنے کے بعد قبر پر اس ٹائم تک تلاوت کرتے رہو جب تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کی گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، یہ حدیث مرفوع نہیں، اور یہ قول ہے، اور اس کا معنی حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ذکر سے جو رحمت اور ثواب ہوگا وہ ان سے معنوی ہے، ان سے حصی یا جاننا سننا قطعا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ قرآن میں کہا ہے کہ قیامت کے دن کتاب رکھی جائے گی اور تمام انبیاء شہداء صالحین کو اکٹھا کیا جائے گا اور اس سے فیصلہ کیا جائے گا۔ جی تو کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ اور دوسری یہ ہے کہ تورات کے بارے میں بتائیں، کس کی کتاب ہے اور قرآن اور حدیث سے اس کا حوالہ ہے؟ بس ٹھیک ہے، ایک منٹ میں اس رکے کا جواب دے کے پھر آپ کی تفصیلی جواب دیتا ہوں۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی اللہ کا یاد ہے، جو نبی اللہ کا یار ہے، جو یار چاہے وہی اللہ کرتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ کائنات آپ کے لیے بنائی گئی، اور لو لا کا والی روایت پیش کی جاتی ہے کیسا ہے۔ دو سوال ہیں، پہلا یہ کہنا کہ نبی اللہ کا یار ہے، یہ خالصتاً کفر ہے۔ اللہ وہ ہے کہ لا وزیر لہ ولا مشیر لہ، اس کی شان یہ یار کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، نبی اللہ کا مدد کرنے والا ہے، یا یار یاری سے تسبیہ سمجھ آ رہا ہے۔ نبی اللہ کا بندہ ہے، عبدہ و رسولہ،
اور اللہ کا مقرب ترین بندہ ہے، اللہ یاروں سے پاک ہے، لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اور یاری کا لفظ ہمسری پر بولا جاتا ہے، اس لیے یہ کہنے غلط ہے۔ آگے اس سے بڑا کفر یہ ہے کہ جو اللہ جو نبی چاہے وہی کرے، تو یہ تو ایسا جاہل ہے عقیدہ رکھنے والا کہ اس کو انشاءاللہ کا معنی بھی نہیں آتا۔ انشاءاللہ کا کیا معنی ہے؟ اگر اللہ چاہے۔ اور خود صحابی نے یہ کہہ دیا ما شاء وشاء، ما شاء اللہ وشاء محمد، اور ایک روایت میں وشئت صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ صحابی کا مقصد یہ تھا، مشیت جو آپ کو وہ تحت الاسباب جوڑا، کہ جو اللہ چاہے گا اور آپ تحت الاسباب چاہیں گے، تو آپ صلی اللہ وہاں اشتباہ آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے؟ کل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہ جو اکیلا اللہ چاہے گا۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں ہے، آپ نے فرمایا 3 سوال آپ سے ہوئے، روح کی حقیقت، اصحاب کہف، ذوالقرنین کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن وحی نہ آئی، 17 دن گزر گئے، آپ فرماتے رہے کل بتاؤں گا کل بتاؤں گا۔ 17 دن کے بعد جب وحی آئی تو قانون یہ آیا لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ میرا پیغمبر کسی چیز کے بارے میں بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں کروں گا، بلکہ آپ الا ان یشاء اللہ ساتھ کہہ لیا کر انشاء اللہ۔ اور پھر قرآن نے بتایا کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہاری مشیتیں پوری نہیں ہوتی، مشیت اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ یہ صاف قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے، لہذا جو کہتا ہے نا کہ جو اللہ چاہے وہ ہو جائے، اسی طرح رسول کے چاہنے سے بھی اللہ والی چاہنے وہ برابر ہے۔ اللہ رسول کا چاہنا یا تصرف میں اللہ کی چاہت بھی جاری ہوتی ہے، رسول کی چاہت بھی جاری ہوتی ہے، تو یہ ابو جہل کے درجے کا مشرک ہے، اور خالصتاً اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ رہ گئی یہ کائنات آپ کے لیے بنائی گئی، اور لو لاک والی روایت، پہلی بات یہ لو لاک والی روایت کا کوئی سند ہی نہیں ہے، اس کو سب علماء نے لکھا ہے موضوع نرا جھوٹ ہے، اور اس کی سند نہیں۔ اگر اس کی سند کہیں ہوتی ہے نہیں، اور بالکل سونے کی لڑی کی طرح بھی صاف ہوتی، تو اصول الحدیث کے خلاف ہے۔ تمام فقہا محدثین کا ضابطہ ہے، خبر واحد کو قبول کرنے کی 8 شرطیں ہیں، اور ان میں سے ایک شرط یہ ہے سب اہل حدیث یعنی محدثین اور اہل الفقہ یعنی فقہا کا، کہ اگر روایت کے سارے راوی ثقہ ہوں لیکن متن کتاب اللہ سے ٹکرائے گا، روایت کو چھوڑیں گے، کتاب اللہ پہ عمل کریں گے۔ اور قرآن مقدس کی کئی آیتیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ کائنات اظہار توحید کے لیے بنی ہے، انبیاء بھی اظہار توحید کے لیے۔ اس کی سورۃ الطلاق کی بالکل آخری آیت وہ گھروں میں ترجمہ دیکھ لو، اور اسی طرح سورہ احقاف کی پہلی آیات یہ گھروں میں ترجمہ دیکھ لو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں والارض مثلہن، ان کو پیدا کہ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اسی طرح فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، آسمان زمین اظہار توحید کے لیے بنے، انبیاء اور رسول کو عظمتیں بھی ملی مسئلہ توحید کی وجہ سے اور بیان توحید کے لیے۔ تو اس لیے یہ جو عقیدہ ہے کہ کائنات کسی شخصیت کے لیے بنی، یہ عقیدہ ہے یہودیوں سے۔ انہیں کہا لولا عزیر لما خلقت الافلاک، اگر حضرت عزیر نہ ہوتے کائنات نہ بنتی۔ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ نہ ہوتے کائنات نہ بنتی۔ اس سے آگے شیعہ چلے، انہوں نے کہا 5 تن پاک کے لیے بنی ہے،
اس کی اگلی نسل چلی، انہوں نے کہا نبی پاک کے لیے بنی ہے۔ مسئلہ ذہن میں رکھ لو، سب عزت والوں کو عزت ملی ہے تو توحید والے مسئلہ کی وجہ سے، اور کائنات بنی ہے تو اظہار توحید کے لیے بنی ہے۔ اس کا سوال اس طرح المحند علی المفند۔ ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو ہاں جب لے آؤ پھر تفصیلاً انشاءاللہ اس میں جو والا نماز سکھا دو، طریقہ نماز کا سر، ہاں موٹیاں موٹیاں۔ ٹھیک ہے جلدی ہے، پھر پیچھے ملتے ہیں۔ اب اس کو بتاؤ، جب آدمی مسلمان ہوتا ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب یہ گناہوں سے بالکل پاک ہو گئی ہے۔ اب اس کو گناہ کبیرہ بتاؤ اور کہو یہ گناہ نہیں کرنے، بس ابھی یہ پاک ہے، ان سے بھی دعا کراؤ اپنے لیے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام جب آدمی قبول کرتا ہے تو بالکل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر ملاقات کرتے ہیں۔ المحند علی المفند میں لکھا ہے کہ نبی اکرم کے جسد مبارک سے متصل مٹی عرش، کعبہ، کرسی سے افضل ہے۔ اس طرح کا عقیدہ رکھنے والے پر کیا فتویٰ ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا بالکل جھوٹ پر مبنی ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں۔ پردہ، نماز، اس طرح کے اعمال جو پاکستان کے تمام فرقوں میں متفق ہیں، اگر کوئی حکومت یا کوئی تحریک تعزیرات اسلام کے نفاذ کی کوشش کرے عقائد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جو عقائد کو بالائے طاق رکھے اصل کافر وہ ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ ہے، بعد میں اعمال ہیں۔ کیا آپ کے نزدیک آج کل کے قادیانی، بریلوی، للڑ، غیر مقلدین، عثمانی جماعتوں سب، بھئی ہمارا فتویٰ ہوتا ہے عقائد پر۔ یہ جتنی جماعتوں کے آپ نے نام لکھے ہیں ان کے عقائد کے کفریہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ افراد جن کا وہ عقیدہ بھی ہوگا وہ کافر ہوگا، جس کا عقیدہ نہیں ہے وہ کافر نہیں ہوگا۔ امام کے پیچھے نماز، ہر کسی کے ہاتھ کا گوشت کھانا، فرقے والے ایسے فضولیات، اگر کوئی عقیدہ رکھے روح مشرکوں کی ہوگا۔ جس طرح حنفی میں بہت فرقے ہیں، بریلی، دیوبندی، حجاتی، شاتی، عثمانی، کیا اس طرح شافعی، مالکی؟ اصل میں یہ بات ذہن میں رکھو، اہل حدیث کے 17 فرقے اور 17 کے 17 ایک دوسرے کو گمراہ کہتی ہیں۔ تو یہ جو پورا چھانی ہے اس کو 3 نظر آئے اور اپنے 17 فرقے یاد نہیں۔ وآخر دعوانا آؤ ادھر بیٹھتے ہیں دفتر میں، آپ بیٹھتے ہیں دفتر میں۔